اس کہانی کی راویہ ایک خاتون مبلغہ ہیں جو کہ قصیم شہر میں غسل میت ڈپارٹمنٹ کی بھی رکن ہیں۔ وہ کہتی ہیں، کسی مدرسے کی مڈل لیول کی ایک طالبہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بچی کی عمر بھی تھوڑی ہی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا نام نوف تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائیں تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بھی اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں ششدر رہ گئی۔ اللہ کی قسم، اس کے چہرے سے نور کی شعائیں اٹھ رہی تھیں جیسے نجف کی تیز روشنی ہو۔ میں اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر برتائے حیرت میں ڈوب گئی۔ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھیں، ان میں سے کچھ نارمل کیفیت میں ہوتی، کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا اور بعض سے تو ناقابل بو محسوس ہو رہی ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو نور سے دمک رہا تھا، روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ اس کی دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا، ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل صالح کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی سے مٹھاس میں ڈوبی ہوئی آواز میں بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئیں۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے اسے مطلع کر دیا جن سے دوران غسل مجھے واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پچھانی کو چوما اور بالخصوص اپنی بیٹی کی نماز کی پابندی کا تذکرہ کیا۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواؤں گی۔ چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو بھی جانتی ہیں، اس لیے آپ انہیں مستحقین میں تقسیم کر دیجیے گا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دیجیے، میں انہیں تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی اشیاء میرے پاس پہنچی تو وہ 4 کارٹنز میں پیک تھیں۔ میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا تھے۔ وہ سب کے سب لمبے، چوڑے اور ڈھیلے ڈالے تھے، نہ وہ تنگ تھے اور نہ باریک اور نہ ہی چھوٹے۔ میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے۔ وہ بھی سب کے سب پورے بازوؤں والے اور ڈھیلے ڈالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے تھے۔ سب لباس انتہائی سادہ تھے۔ وہ شوخ اور بھڑکیلے نہیں بلکہ جاذب نظر اور بہترین لباس تھے۔ ان کا فیبرک باریک نہیں تھا کہ جس سے جسم نظر آئے۔ میں جوں جوں کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کا اسکول کا سامان اور اس کے قلم تھے۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں سے ایک مسواک بھی نکلی۔ میں جان گئی کہ اپنی زندگی میں یہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے والی تھی۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے۔ راویہ کہتی ہیں، کارٹن بند کرنے کے بعد میرے دل اور پھر ایمان کی کیفیت میں اچانک ایک تغیر برپا ہو گیا اور میں نے زندگی کے اختتام پر نیکی اور دنیا داری میں کسی ایک انجام اور راستے کو اپنانے کا عزم اور جذبہ محسوس کیا۔ میں جلدی سے اپنے کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال کر باہر پھینک دیے جو تنگ تھے یا باریک تھے یا چھوٹے بازوؤں والے تھے۔ میں نے اس لمحے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد حیا اور حجاب قائم رکھنے والے کپڑے پہنا کروں گی جیسے نوف پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچرز لکھا کروں گی جو مرحومہ نوف کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ وہ مبلغہ کہتی ہیں کہ میں نے نوف کو فون کیا اور اسے اس ماڈرنزم کے دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس کے اندر ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی، وہ یہ کہ اس کا دل ہر وقت نماز میں لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا وہ تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاتی۔ اللہ نوف اور ان تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کے چلن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور اللہ کے احکام اور سنت کا دامن تھامے رکھا۔
واقعے میں میری امت کی ان تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے، جو زمانے کو خوش کرنے کی بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں کہ رب تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ اور جو مسلمان خواتین ماڈرن طبقے اور رجحانات کی مصنوعی چکا چوند سے متاثر ہو کر نیمریاں اور سخت چست لباس زیب تن کر کے معاشرے کی نظروں میں تہذیب یافتہ بننے کی فکر میں اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں اور احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کر لیں۔ نوف کی ہی عمر یا ادھیر عمری میں بالآخر ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، آمین ثم آمین۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔